رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 170 پر 9 اور 180 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتلانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا ہے گناہوں سے، غلطیوں سے۔ اب مومنوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں آزماتا ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے۔ اب مومن اگر ان آزمائشوں پر صبر کرے گا، صبر سے کام لے گا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے مومنوں کو پاک کرنا، اور اسی آزمائش میں، اسی تکلیف میں ایک آدمی کا ایمان اور اس کا نفاق ظاہر ہوگا۔ یعنی اچھی حالت میں رہے تو کوئی بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ دیتا ہے، اللہ کرتا ہے بول کے بولتے، لیکن جب حالت خراب ہوتی ہے، خراب حالت میں ہی اس کا ایمان اصلی ظاہر ہوتا، وہ کتنا ایمان والا ہے معلوم ہوتا۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں ثابت قدم ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، وہ معلوم ہو جاتا۔ تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دلیل کے طور پہ آزمائش میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے غیب کی باتوں کو ظاہر نہیں کرتا، غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کبھی کبھار کیا کرتا ہے؟ غیب کی باتوں کو رسول کے ذریعے سے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے سورہ جن میں فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ نے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اللہ غیب کی باتوں کو ظاہر نہیں کرتا، غیب کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ خبر کے اندر کیا ہونے والا ہے، خبر کا انجام کیسے ہونے والا ہے، عالم برزخ کہاں ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، یہ سب غیب کی باتیں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں کو بندوں تک پہنچانے کے لیے رسول کو ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ جس رسول کو چاہتا ہے اس رسول کے ذریعے سے کبھی کبھار اپنی غیب کی باتوں کو معلوم کراتا ہے، اور جب تک اللہ نہیں بتاتا نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔
اللہ کے بتائے بغیر ایک نبی ایک رسول کو بھی نہیں معلوم ہوتا غیب کی بات، اللہ کے بتانے کے بعد ہی ایک نبی کو ایک رسول کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ نے پھر فرما دیا کہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تم ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کا مطلب ایمان پر جم کر رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں بٹھا کر زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہت بڑا اجر کل قیامت کے دن ملے گا۔ کس شکل میں؟ جنت کی شکل میں۔ اور ایک ٹاپک اس کے بعد کی آیت میں ہے، اللہ نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے، یعنی مال، اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، تو اس کنجوسی کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے جس میں انہوں نے کنجوسی کی۔ قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ بخیلی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بخیلی کرنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو مال دیا ہے، مال سے نوازا ہے، اب مال رہنے کے باوجود بھی بخیلی کرتا ہے، مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور مال کو جمع کر کے رکھنا اپنے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، وہ برا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا بہتر ہے، اللہ کے راستے میں دیے بغیر کنجوسی کر کے مال کو جمع کر کے رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بری چیز ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے وعید بھی سنائی ہے ایسے آدمی کے لیے جو مال رہنے کے باوجود بھی بخیلی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہی مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ کیسے وبال جان بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہی مال اللہ کیا کرے گا، اس کے گردن میں طوق، اس مال کو جو ہے اللہ اس کے گردن میں ڈال دے گا، طوق کے طور پہ بنا کر اس مال کو اس کے گردن میں ڈال دے گا۔ اب وہ طوق کس شکل میں ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو یہ گنجے سانپ کی شکل دے دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مال کو یہ گنجے سانپ کی شکل دے دے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنایا جائے گا، اور وہ اسے اس کے منہ کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ دیکھو کتنی خطرناک وعید سنائی گئی ہے مال میں بخیلی کرنے والوں کے لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا، اس کے مال کو ایک بہت بڑے اژدہے، بہت بڑے گنجے سانپ کی شکل میں بنا دے گا، اور اس سانپ کو اللہ کیا کرے گا، اس آدمی کے گردن میں ڈال دے گا، اور وہ سانپ کیا کرے گا، بندے کو دونوں کناروں سے اس کے منہ کو پکڑے گا سختی سے اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، دنیا میں تو مجھے جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا میری۔ تو دیکھو دنیا میں لوگ کیا سمجھتے، مال کو جمع کرنا بہت اچھا کام سمجھتے، اس کی زکوٰۃ نکالنے میں آگے پیچھے ہوتے، لیکن یاد رکھ لو یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، اللہ اگر ہم کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کے راستے میں دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہی ہمارے لیے
کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو لہٰذا یہ سب باتیں جو ہے ان 2 آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.